السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک اور آپ کی سے صرف ارینا. آزادی کب ملی تھی پاکستان کو؟ برٹش راج سے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے سب کانٹیننٹ سے آزادی ملی 1947 میں، اور 1947 کے بعد 1971 میں پاکستان کا آدھا ٹکڑا ٹوٹ کے الگ ہو گیا. اور ہم نعرہ وہی لگاتے رہے جو ہم نے اپنے قائد سے سنا تھا، جنہوں نے ہمارے لیے انڈیپینڈنس کے لیے کام کیا تھا: فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. اور یہ نعرہ لگاتے لگاتے بھی نہ ہمیں فیتھ ملا، نہ ہمیں یونٹی ملی، اور نہ ہی ڈسپلن ملا. لیکن اس آدھے ٹوٹے ہوئے پاکستان نے فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آزادی کی تحریک چلائی، ہم جیسے کرپٹ ملک سے الگ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے کرپٹ حکمرانوں کے چنگل سے نجات لینے کے لیے. اور پورے کے پورے 24 سال کے بعد وہ ہم سے الگ ہو گئے. 1971 میں بنگلہ دیش کا وجود ہوا، اور بنگلہ دیش بنا آزادی کی علامت. بنگلہ دیش بنا کہ جو الیکشن کی بے ایمانی ہو یا کرپٹ رولرز ہوں، اور تحریک چلائی انہوں نے، اور ہمارے جیسے بیہودہ کرپٹ فوجی جرنلز کو بھی انہوں نے بے عزت کر کے دھکا دے دیا اس زمین سے، جسے وہ آج بنگلہ دیش کہتے ہیں. اور آج پورے 53 سال بعد اسی بنگلہ دیش نے ایک اور بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے اپنے ہی کرپٹ رولرز کو نکال کے باہر پھینک دیا. اور کون بنا اس تحریک کا سربراہ؟ نوجوان، مسلم یوتھ، مسلم نوجوان، جنہوں نے وہ تحریک چلائی. یاد رکھیے، دنیا میں جب کبھی بھی اسلام کی اولین تاریخ سے لے کے آج تک جب کبھی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، دنیا میں ایک تحریک کا آغاز ہوا ہے، دنیا میں کوئی چیز کامیاب ہوئی ہے، تو اس کا سہرا جاتا ہے نوجوانوں پہ، اس کا سہرا جاتا ہے ان لوگوں پہ جن کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، دے آر نو بڈیز. لیکن جب وہ تحریک چلا کے متحد ہو کے فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ وجود میں آتا ہے جو آپ آج بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد جیسی ٹائرنٹ کو انہوں نے نکال کے ملک سے باہر پھینک دیا، اور اب حالات یہ ہے کہ وہ اپنے پاک وطن انڈیا جا چکی ہیں، لیکن وہاں سے ان کو یو کے جانے کے لیے اسائلم بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو اتنے برے حالات میں بھی مر کے کٹ کے 300 سے زیادہ نوجوانوں نے شہادت اپنی قبول کی. ان کی ماں نے انہیں اس محاذ پہ بھیجا. نہ وہ فوجی تھے، کرپٹ فوجی نہیں تھے نہ وہ فوجی تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس صرف کیا تھا؟ فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن. جب وہ سڑکوں پہ نکلے، ان کی مائیں انہیں پانی پلا رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں پڑھ رہی ہیں، سر ڈھانپ کے ان کے پیچھے پیچھے دعائیں کرتی ہوئی چل رہی تھیں. اور انہوں نے مظاہرہ کیا کیا؟ عورتیں ہو کے، مائیں ہو کے، انہوں نے اپنے ماماز بیبی کو بٹھا کے گھر نہیں بٹھا لیا. ہائے میرا بچہ دھوپ میں نہیں نکلنا، ہائے میرا بچہ باہر نہیں جانا، فوجی مار دیں گے، ہائے میرا بچہ باہر نہیں جانا، کسی اور کو جانے دو نا مظاہرے پہ، تم گھر میں بیٹھو، اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھو. نہیں، ان ماؤں نے بھی مظاہرہ کیا کیا؟ فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. تو جو نعرہ ہم پاکستانی لگاتے ہیں اور ہم پاکستانی سنتے آ رہے ہیں، وہ نعرہ محض ہمارے لیے فضول ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں. کیونکہ نہ تو ہمارے پاس فیتھ ہی رہا، نہ ہمارے پاس یونٹی ہی رہی، اور ڈسپلن تو کبھی تھا ہی نہیں. تو یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، جسے ہم انگریزی میں اسلام ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، یہ جو اسلام کے نام پہ قائم ہونے والا واحد ملک ہے، اس نے اسلام کو کبھی آگے نہیں بڑھایا. کیونکہ اسلام تو نام ہے جد و جہد کا، اسلام کو نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سر جھکانے کا، اور کسی ٹائرنٹ کے سامنے سر نہیں جھکانے کا. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر کچھ غلط ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اس کی طاقت نہیں رکھتے، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، تو پھر زبان سے روکو. اور زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنا جتنا بھی ایمان نہیں ہے تو دل میں تو برا سمجھو. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے بعد حدیث کا ایک اور حصہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر دل میں بھی برا نہ سمجھ سکو تو اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں ہے. 3 لیول آقائے دو جہاں نے 3 لیول بتا دیے ہمیں، لیکن ان تینوں لیول سے وہ ہم پار کر چکے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کس پستی میں گر چکے ہیں. ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج کل کا تو دستوری ہے، یہ آج کا زمانہ ہے، یہ 1400 سال پہلے کی پرانی بات نہیں ہے. جو چیزیں آج سے کوئی تقریباً 70s میں 80s میں مورل کرائم سمجھے جاتے تھے، اس کو آج ہم کہتے ہیں لو از لو. ٹھیک ہے نا؟ جو گناہ عظیم سمجھی جاتی تھیں چیزیں، اور وہ پاکستانی معاشرے میں آج ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں کہہ کے کہ لو از لو، چاہے وہ کتے اور بلی سے بھی ہو جائے، وہ تو اللہ بھی لو ہے. لیکن بنگلہ دیشی نوجوان نے اور بنگلہ دیشی ماؤں نے یہ ثابت کیا کہ آج کے دور میں بھی جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا حق کے لیے، تو فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن دونوں کار فرما ہوتے ہیں. ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا، ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو شہادت سے محفوظ نہیں رکھا. انہوں نے کہا جاؤ اور تحریک کا آغاز کرو اور تباہ کر دو ہر اس چیز کو جو حق کے خلاف ہے.
اور دیکھ لیا اپنا نتیجہ. تو یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے اور ایک ویک اپ کال ہے اس پاکستانی قوم کے لیے جو خود بھی سو رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی تھپک تھپک کے سلا دیتی ہے. کیونکہ آج کل ہم محمد بن قاسم جیسے تو سپا سالار پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو پیدا کرتے ہیں عاصم منیر جیسے لوگ، کرپٹ لوگ. ہم تو پیدا کرتے ہیں باجوہ جیسے لوگ جو قوم کو پورا کھا کے بھی سکون نہیں لیتے. ہم تو پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ جو تباہ کر کے سکون کا سانس نہ خود لیں نہ ہمیں لینے دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا وہ حال ہے، لمحہ فکریہ ہے. اور آج بھی پاکستانی نوجوان کو جاگنے کی ضرورت ہے. آپ مائیکل جیکسن نہ بنیں، آپ جسٹن بیبر نہ بنیں، آپ ان کی تالیوں پہ، ان کے میوزک پہ تھرک تھرک کے بندر کا تماشا دکھانے والے بندر نہ بنیں. وہ بنیں جو محمد بن قاسم کی میراث ہیں، وہ بنیں جو خالد بن ولید کے فالوورز ہیں. کیونکہ آپ کو جگانے کے لیے اگر آج بھی آپ کی ماؤں نے حصہ نہیں لیا تو کل کو کوئی اور جگانے نہیں آئے گا. آج بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، پھر کچھ اور الگ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گا، اور ایک دن ایک ٹائم آئے گا جب پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور یہ سب آپ کی اور میری غلطی ہوگی، ہم ماؤں کی غلطی ہوگی جنہوں نے محمد بن قاسم جیسے فرزند پیدا کرنے بند کر دیے. ہم تو بیبیز بناتے ہیں جن کی بیوی بھی اگر ان کے سامنے اونچی آواز سے بولے تو ہائے میرا بچہ کر کے ماؤں کے دل ہل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو باہر نکالیے، اور ضرورت ہے اس وقت کے ٹائرنٹ حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حق کے لیے سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں. کیونکہ اگر ایک آج آگ کسی ایک کے گھر آئی ہے تو وہ کل آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے. لیکن آج نہیں جاگے تو بنگلہ دیش جیسی مثالیں بھی دوبارہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکیں گی. جاگو پاکستانی، آج ہی وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.